یاد رکھو میرے بچوں، اگر آپ صبر سیکھ گئے تو کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکے گا۔ آخرت کے سفر میں اگر تیز چلنا چاہتے ہو، سب سے آگے نکلنا چاہتے ہو، تو صبر کی فراری پہ سوار ہو جاؤ، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا، تمہارے کوئی قریب بھی نہیں آ سکے گا، کہ دنیا میں صبر کرنے والوں کا قحط آ گیا ہے۔ ہیرا کاربن ہے، ہیرا کیسے بن گیا، ڈائمنڈ کیسے بن گیا؟ پریشر کو سہتے 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 اللہ نے اسے ہیرا بنا دیا۔ اگر تم ہیرا بننا چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو، تو غصہ پینا سیکھو، زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ اپنی زبان کے اوپر اللہ نے 2 دروازے لگائے، بند کرنا، 32 تالے ہیں، ان کو بند کرنا سیکھو اللہ کے واسطے۔ اگر زندگیوں میں خوشی لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو، اگر زندگی کو برباد کرنا ہے تو زبان کھول دو۔ جس کی زبان کھل گئی اس کا دین گیا، جس کی زبان ہاتھ میں آ گئی اس کا سارا دین ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت لقمان کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی اب پچھتایا، میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، مجھے چپ رہنے کا کبھی افسوس نہیں ہوا، مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہی ہوا ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ کہ میرے نبی کا فرمان ہے، انا زعیم ببیت فی اہل الجنت لمن حسن خلقہ، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں، جنت الفردوس۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، جواب دینا نہ سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ جواب دینا نہ سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ اس نے یہ کہہ دیا، جس ہستی کے ایک ایک جسم کے حصے کو نبی نے چوما ہو، آج وہی جسم تیروں سے چھلنے تھے اور زخموں سے چور تھے اور پیسے سے ڈول رہے تھے اور لڑ رہے تھے، تو شمر نے کہا آگے بڑھو اور اس کا سر اڑا دو، تو کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا، تو شمر نے پھر ان کو گالیاں دی، تو زرع بن شریک تمیمی وہ آگے، اس نے آپ کے نیزہ مارا، یہاں نیزہ لگا، پار ہو گیا، تو آپ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے گر پڑے، تو شمر نے کہا سر کاٹ دو، تو سنان بن ابی انس آگے بڑھا سر کاٹنے کے لیے، تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، پیچھے ہٹ گئے، تو خولہ بن یزید نے اس کو گالیاں نکالی اور آگے بڑھ کر خنجر نکالا اور سر کاٹ، جس گردن کے ڈوز سے میرے نبی نے دیے اس کو یوں سینے سے لگا۔ سارے اختلاف بھلا کر، یکجان ہو کر، پاکستانی بن کر، مسلم مومن بن کر، ہم ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کریں۔ تیرتی لاشیں، گرتے ہوئی دیواریں، گرتے ہوئے گھر، ڈوبتے ہوئے انسان اور جانوروں کی تیرتی ہوئی لاشیں، وہ آنکھیں نہیں روتی بلکہ دل ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا پچھلے 60 سال میں اتنا بڑا طوفان نہیں دیکھا۔ ہم سب توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ لوگوں کی بکواس سنو اور چپ ہو جاؤ، لوگوں کی گالی گلوچ سنو اور چپ ہو جاؤ۔ میرے شاگردوں، میں نے ساری زندگی چپ سے گزاری، اللہ نے مجھے پوری دنیا پھرائی، ایک نام دیا، لیکن مجھے کسی بچے نے بھی ذلیل کیا تو میں نے اپنے آپ کو روک لیا۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ جنت والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کو روزانہ دن میں 2 دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا، صبح بھی ہوگا شام بھی ہوگا۔ اور ابو بکر پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا، دیدار خاص۔ تو میرے بھائیو، میرے نبی نے فرمایا اللہ کا دیدار ہوگا، دیدار کے بعد واپسی ہوگی،
واپسی پر جمعہ بازار ہوگا، عورتوں کا الگ مردوں کا الگ، اس میں ہر چیز ہوگی لیکن ایک اسپیشل چیز ہوگی، بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوں گی، بہت عالی شان خوبصورت تصویریں، اس کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ مجھے پسند فرمائیں تو میں آپ کے چہرے میں تبدیل ہو سکتی ہوں۔ ہر تصویر کے نیچے عورتوں کے بازار میں میرے نبی نے انشاءاللہ نہ کہا تو حبیب اللہ کی وحی 18 دن بند ہو گئی۔ صحابہ کہا کون تھے؟ ذوالقرنین کون تھا؟ عقل بتاؤں گا، انشاءاللہ رہ گیا۔ 18 دن وحی بند ہو گئی اور مشرکین مذاق اڑا رہے ہیں، کتھے گیا تیرا خدا، کتھے گیا تیرا فرشتہ، اور آپ برداشت کر رہے ہیں۔ 18 دن کے بعد جب جبریل آئے تو آپ نے پوچھا اتنی دیر کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا ما نتنزل الا بامر ربک، یا رسول اللہ ہم خود تو آ ہی نہیں سکتے، آپ کا رب بھیجتا ہے تو ہم آتے ہیں، ویسے تو ہم آتے ہی نہیں، تو کیوں نہیں آئے ہو؟ فلا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ آپ تو بھولے نہیں تھے لیکن امت کو سبق دینا تھا کہ ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ کو ساتھ لے کر چلو، تمہاری زبان پہ اللہ سانس کی طرح جاری ہو جائے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ دو مسلمان آپس میں بولتے نہ ہوں اور ان کا جھگڑا ہو اور سلام دعا بند ہو۔ کئی دفعہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اللہ کے واسطے اگر تم زیادتی کر رہے ہو تو جا کے معافی مانگ لو، اس کی زیادتی ہے تو جا کے معاف کر دو اور گلے لگ جاؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ اور خاص طور پر میاں بیوی میں اگر لڑائی جھگڑا ہو اور وہ صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ میں اپنے بڑوں کا اکابر کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں نمونہ صرف اپنے نبی کو بناتا ہوں۔ احترام سب کا ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن ادب کے ساتھ ہو، کہ ہمارا جس سے اختلاف ہوتا ہے اس کو گالیاں دینے لگ جاتے۔ یہ کیا علم تم نے سیکھا، یہ کیا تمہاری دینداری ہے؟ جس کی زبان قابو میں نہیں وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ گالی کا جواب گالی ہوتا ہے؟ میرے نبی نے کبھی گالی دی کسی؟ انہو لساحر کذاب، آپ نے جواب دیا؟ بچوں نبی مثبت ہوتے ہیں، مثبت نبی سے جڑو، بزرگوں کا احترام کرو، جڑو اپنے نبی کے ساتھ۔ کوئی بزرگ کتنا ہی عظیم ہو وہ کمی سے خالی نہیں ہو سکتا ہے، لہذا جڑنے کے لیے صرف میرے نبی کی ہستی ہے جو ہر عیب سے اللہ ان کو پاک بنایا۔ لہذا اگر یہ تم کرو گے تو ساری دنیا کی محبت تمہارے دل میں آئی جائے گی، سب سے نفرت مٹ جائے گی۔ میں اختلاف کرتا ہوں، جھگڑا نہیں کرتا ہوں، اختلاف کرتا ہوں، جھگڑا نہیں کرتا ہوں، لہذا مجھے سب سے محبت ہے، یہی آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے 4 دعائیں مانگی کہ اللہ میری امت پہ پھر ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر، اللہ ان پر کوئی زمینی ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے، اللہ نے فرمایا، اللہ ان پر کوئی دشمن ایسا نہ آئے جو انہیں پٹا دے، اللہ نے فرمایا، اللہ ان میں آپس میں اختلاف ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں میرے ماں یہ اختلاف ہوگا، پیپر ہو رہا ہے، استعینوا علی امورکم بالکتمان فإن صاحب النعمت محسود۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو، کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حسد کی ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر، وہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ اور حاسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں، تو کیا کر کبا مجھ سے پناہ مانگو من شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا، سن لو، اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا، پناہ مانگو من شر حاسد اذا حسد۔ یا اللہ بس تو ہی جان بچ، کوئی آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے۔ تو میرا تو تعارف نہیں تھا، تو اس لیے مجھے تو خیال نہیں تھا کہ میرا کوئی بیان ہوگا۔ ہاں عربی میری بہت اعلیٰ تھی اس وقت، تو ترجمانوں نے مجھے جاتی لگا دیا بیان کا ترجمہ، تو میں بھی اپنا لگ گیا ترجمے میں۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شفقت فرمایا کر، انہوں نے اگلے دن کہا کہ اس کا بھی تو کوئی بیان کرو، پھر وہ انہوں نے طے کر دیا میرا ایک مختصر سا بیان، غالباً مغرب کے بعد تھا، مغرب سے عشاء تھوڑا سا ٹائم ہو گیا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن میں مختلف سوال کرتا ہے، اور سوال کے پیچھے ایک مضمون، ایک مفہوم ہوتا ہے جو ہمیں سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، بتاؤ میرے بندو تم اتفاقاً پیدا ہوئے ہو یا تمہارا کوئی بنانے والا ہے؟
کہ دوسرا سوال کرتا ہے ام هم الخالقون، اگر تم اتفاقاً نہیں پیدا ہوئے تو کیا اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ بتاؤ میرے بندو، ام خلق السماوات والارض، زمین آسمان تم نے بنائے ہیں تو بتاؤ اتفاقاً پیدا ہو گئے ہو؟ اور اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ تم اتفاقاً پیدا ہو گئے ڈارون کی تھیوری کی طرح یا تحریوں کی تھیوری کی طرح، تو جاؤ تم آزاد ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی کرو۔ موت کے 200 جواب کتابوں میں لکھے ہوئے، سائنس کی کتابوں میں موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، 200 جواب اور ایک بھی صحیح نہیں۔ قرآن نے ایک جواب دیا اور 100% صحیح دیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو اولادیں ماں باپ کے ساتھ نوکر کی طرح بات کرتی ہیں، جب اولادیں ماں کو نوکر کی طرح ڈانٹتی ہیں تو تم سمجھنا کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ موت آ گئی، اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، بس تم مر گئے، جیتے جاگتے مر گئے، جوان مر گئے، بوڑھے مر گئے، بچے مر گئے، صحت مند مر گئے، ایتھلیٹ مر گئے، ریسلرز مر گئے، پہلوان مر گئے، بادشاہ مر گئے، فقیر مر گئے، مزدور مر گئے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، جس نے موت سے ٹکر لی موت سے شکست کھائی۔ زندگی کا مقدر ہے ہارنا، موت کا مقدر ہے جیتنا۔ پہلوان ہوں یا کوئی ہوں، موت ان کو پچھاڑے گی۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، جاؤ اسلام آباد کے قبرستان میں دیکھو بڑے بڑے سیکٹری دفن ہیں، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے ناز و انداز، بڑی مستیوں والے، بڑے ناچنے والے، گانے والے، شراب میں ڈوبنے والے۔ جاؤ جاؤ دیکھو ان کی ویران قبریں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی قبریں اکڑ کے چلتے تھے، مستی میں چلتے تھے، ان کے کیڑے بھی مر چکے ہوں گے جن کیڑوں نے انہیں کھایا ہوگا، ان کی ہڈیوں کو قبر نے کھلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا۔ جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے، ان کی قبر عبرت کا نشان ہے۔ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، بے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو تم ہے رہوں سب سے اعلیٰ، زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، عجیب بات حدیث، میرے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد عورت بشر ہے، انسان ہے، سب سے گناہ ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن 2 گناہ کی میں توقع نہیں رکھتا۔ سنو اپنے نبی کی امید دیکھو، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میرا امتی 2 گناہ نہیں کرے گا، باقی جو مرضی کرے 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا آپ مانگو گے پھٹ جائے، تو اس دن مجھے لگتا ہے کہ اسی گھڑی میں میری دعا اوپر گئی۔ تو میں گیا مسجد بڑے اہتمام سے نہا دھو کے کپڑے رکھے، ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے، تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کر سکتا، میری جان مجھے مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ۔ 5 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات۔ کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا، فوراً معاف کرنا، اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اور
تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا، اللہ کی رحمت تمہیں ایسے چھن میں لے لے گی۔ دل کو صاف رکھو، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے مانگو، اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے آگے سجدوں میں سر رکھو، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم وہ سنے گا۔ کفا باللہ وکیلا، مجھے وکیل کو بنا پر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، کفا باللہ ولیہ، مجھے مجھ سے دوستی لگا پر دیکھ میں کیا کرتا ہوں، میرا اللہ کہتا ہے مجھے حفیظ بنا، دیکھ میں موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کے دکھایا، ابراہیم کو آگ کے ڈھیر پہ پال کے دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کے دکھایا، آدم کو مٹی کے پتلے سے انسان بنا کے دکھایا، حوا کو اس کی کثرت سے نکال کے دکھایا، یہ سب میرے رب کے کرشمے وفا باللہ حفیظہ، میں بنانے کے بعد ایک نظری بات، لیکن ایک سبق ہے، یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز ہے، اور یہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں ڈرایا کرو۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے، رات کا شراب پینے والا اور رات کو مسلح پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے، تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھا دو، پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو، رات کو ناچنے والی رات کو رونے والی برابر ہو جائیں گے، سود کھانے والا حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں گا، کون سی کتاب ہے؟ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، ایک بدماش اور ایک فرمانبردار کو برابر کر دوں؟ ایک روزہ رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولیٰ جمادی الثانی رجب شعبان شوال ذوالقعدہ ذوالحج، یہ عربوں نے نام رکھا، اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا، عربوں سے رکھوایا۔ رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا، جل جانا، جل جانا۔ اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ، آج روزہ رکھا پٹی تیار ہو گئی، گناہ ڈال کے جلاؤ، دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور، 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتے ہیں جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ تو میرا نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے، اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا، کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے، اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے اور حضرت مقداد بھی تھے، 3-4 آدمی سری کھا رہے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا پینا بند فرما دیں۔ ہمیں کہا ٹھیک ہے، وہ باہر چلے گئے، اذان دینے لگے، پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے، یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی، آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کو کہ تیری قسم چھوٹی نہ پڑے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے۔ دیگ پک رہی تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح وہ دیگ پکا رہے تھے، پکڑا، آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا، اگلے بازو، آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا، گردن کا گوشت پسند تھا، یہ کمر کی پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا، دودھ پسند تھا، کرنی کھجور پسند تھی، اجوا کھجور پسند تھی،
تازہ روٹی پسند تھی. آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ. تھوڑی طرح نہیں 8 گھنٹے پکا کے فریڈ ٹھوک لے ہو کٹ کٹ کے گرم کی رکھو تو کھاتے رکھو. یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے. ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی, ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ. کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے تو جی ماشاءاللہ 8 راتوں جو کھاتی جاندے. ہاں تو کہنے گئے عبید یہ دستی پکڑانا, تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں دوڑو اللہ کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف, جھکو اللہ کے سامنے, مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے. مجھ سے کیا مانگو گے؟ جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اس سے کیا مانگو گے؟ اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے, سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے, سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے, جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا. میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا اویس, اس کا قبیلہ ہوگا مراد, آگے سب کاسٹ ہوگی قرن, اویس بن عامر. اسے دعا کروانا, وہ کالے رنگ کا ہوگا, چھوٹے قد کا ہوگا, اور اس سے دعا کروانا, دعا تو بھی کروانا, علی تو بھی کروانا. علی اور عمر اویس ان کے لیے دعا کریں. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہ اس نے ماں کی خدمت